بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہسٹری آف سوشل سائیکالوجی. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک. آج کا ٹاپک، حالانکہ سوشل سائیکالوجی کی فیلڈ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. یورپ میں 19ویں صدی کے شروع میں انسانی کردار یعنی بیہیویئر پر ماحول کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے سائنسی تجربات شروع ہو چکے تھے. 1898 میں نارم ٹرپلر نے سوشل سائیکالوجی میں پہلی ریسرچ کی. انہوں نے دیکھا کہ مقابلے کا رجحان انسان کی کارکردگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے درمیان مقابلہ ہے تو وہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس تجربے میں نارمن ٹرپلر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لوگ دوسروں کی موجودگی میں کسی بھی ٹاسک پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کرتے ہیں بنسبت کہ وہ اکیلے ہوں. یہ ایک آج اگر آپ غور کریں، آپ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر انسان اکیلا ہو تو وہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرتا. لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ مقابلہ ہے، مقابلے کا رجحان ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو یہی جو ایک تجربہ تھا وہ نارم ٹرپلر نے 1898 میں کیا تھا. آج بھی آپ دیکھیں وہی چیز ہوتی ہے کہ جب مقابلے کا رجحان ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. لیکن اگر ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہو، تیاری کر رہا ہو کسی چیز کی، تو اس قدر بہتر شاید کارکردگی نہ دکھا سکے جتنا وہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اور مقابلے میں جو ہے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے. 1908 میں ولیم میکڈوگل جو کہ ایک سائیکالوجسٹ تھے اور آر راس جو ایک سوشیولوجسٹ تھے، ان دونوں نے مل کر سوشل سائیکالوجی پر پہلی ٹیکسٹ بک لکھی. 1950s تک سوشل سائیکالوجی کی فیلڈ نے بڑی تیزی سے ترقی کی. 1950 میں ورپلانک نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ جب کسی شخص کو اس کے کسی بیہیویئر یا کام پر فیڈ بیک دیا جائے تو اس کے کردار میں اس فیڈ بیک یا رائے سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کو، کوئی بھی شخص کوئی کام کرتا ہے تو آپ اس کو اس کام کا فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. تو وہ شخص کیا کرتا ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کے نتیجے میں وہ اپنے بیہیویئر کو پازیٹیو کرتا ہے. اگر اس کا بیہیویئر نیگیٹو ہوتا ہے، آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو وہ اپنے بیہیویئر کو اکارڈنگ ٹو یور فیڈ بیک وہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورپلانک نے پیولاف، تھورنڈائک، ہول اور سکنر کے ساتھ مل کر ری انفورسمنٹ تھیوری کی بنیاد رکھی، کیونکہ کسی بھی سوشل بیہیویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے یا اسٹرینتھ کرنے کے لیے ری انفورسمنٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اسی طرح البرٹ بینڈورا ایک بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے لرننگ کے حوالے سے. بینڈورا کے ایکسپیریمنٹ ایک بہت مشہور ایکسپیریمنٹ بھی ہے بینڈورا کا، جس کو ہم بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. بینڈورا کے مطابق کوئی بھی بیہیویئر امیٹیشن یا تقلید کے ذریعے سیکھا جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں جو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ انہوں نے مووی دیکھی کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گڑیا کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو امیٹیٹ کیا اور ویسے ہی کیا. تو اکارڈنگ ٹو دا البرٹ بینڈورا پیپل لرن تھرو امیٹیشن. اسی طرح بینڈل نے 1979 میں رول تھیوری کے نام سے جو ہے وہ اپنی ایک تھیوری پیش کی. رول تھیوری کے مطابق ہر انسان کو مخصوص رول پلے کرنا پڑتا ہے. آپ باس ہیں تو آپ کو ایز اے باس جو ہے وہ رول پلے کرنا ہے. آپ فادر ہیں تو آپ کو ایز اے فادر اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ مدر ہیں تو آپ کو ایز اے مدر اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، سب آرڈینیٹ ہیں، تو آپ کو ان کے مطابق جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے. ایک رول یا کردار مختلف فرائض، توقعات، ایکسپیکٹیشنز، رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لائف سٹائل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، ایک کمبینیشن ہوتا ہے. ہر انسان کو اپنا رول، اپنے فرائض، ان توقعات، ان اصولوں، ان ضوابط اور اس طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبھاتے ہوئے ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کوگنیٹو تھیوری کا بھی سوشل سائیکالوجی میں بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو پرسیپشن، ججمنٹ، میموری،
لرننگ، موٹیویشن، ڈیسیجن میکنگ، یہ تمام کے تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ کوگنیٹیو سائیکالوجی میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام کانسیپٹس مل کر کسی بھی شخص کی پرسنالٹی، کردار، ایٹیچیوڈ اور اس کے بیہیویئر کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو آپ، اور بلکہ یو کین سے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل کر کسی بھی شخص کا ایک امیج بناتی ہیں، اس کی سوسائٹی میں کسی بھی شخص کا ایک کردار بناتی ہیں، اس کی ایک پہچان، اس کی ریکگنیشن بناتی ہیں اس کی سوسائٹی میں۔ تو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تو چند پوائنٹس تھے ہسٹری آف سوشل سائیکالوجی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے سوشل سائیکالوجی میں بہت سارا کام کیا ہے، جس طرح لیون فسٹنگر نے کام کیا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو بہت زیادہ تو میں نہیں ڈال رہا ہسٹری کو، کیونکہ دس از اسپیشلی فار دا بگنرس، اور بگنرس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اگر میں بہت زیادہ ہسٹری ڈالوں گا تو وہ لوگ جو ہیں جو نیو سائیکالوجی میں آئے ہیں ان کے لیے پھر پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل میں بھی ہم جو ہے وہ سوشل سائیکالوجی کی ہسٹری کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ دوسروں تک بھی یہ نالج پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔